تمام غیر قانونی تارکین کو 1 نومبر تک پاکستان سے نکلنے کی ڈیڈ لائن۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ 1 نومبر کے بعد غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن ہوگا۔ تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ 10 اکتوبر سے پاک افغان بارڈر سے نقل و حرکت کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ ای تذکرہ پر ہوگی۔ 1 نومبر سے نقل و حرکت کی اجازت صرف پاسپورٹ اور ویزا پر ہوگی۔ 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے کاروبار اور جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ غیر قانونی افراد کو رہائش یا سہولت دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، ہمیں چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستانی کی جان و مال دوسرے ملک اور دنیاوی مفاد سے مقدم ہے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی گفتگو۔ آرمی چیف کا اجلاس میں عوام پر ہر ممکن توجہ مرکوز کرنے پر زور۔ بولے کہ ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے آخر میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھا۔ کہا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو نکالنے کے لیے ٹاسک فورس بنائی جائے گی۔ غیر ملکیوں سے متعلق معلومات ویب پورٹل اور UAN ہیلپ لائن پر دی جا سکیں گی۔ معلومات دینے والے کو انعام ملے گا۔ نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں مزید فیصلے۔ ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، حوالہ ہنڈی اور بجلی چوری پر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ غیر قانونی کاروبار اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس۔ بولے رواں سال 24 خودکش حملے ہوئے، 14 افغانوں نے کیے۔ پاکستان میں 42 لاکھ سے زائد افغان شہری غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ سب سے زیادہ 52.6% افغان پناہ گزین صرف خیبر پختونخوا میں مقیم، 68% افغان پاکستان کے شہری یا نیم شہری علاقوں میں آباد، 31.2% افغان شہری دوسرے علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ سندھ میں موجود رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی تعداد 74,000 سے زائد۔ سندھ میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے کوئی اعداد و شمار موجود نہیں۔ پنجاب میں 20 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین موجود ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ، پنجاب میں موجود افغان پناہ گزینوں میں سے 7.5 لاکھ سے زائد غیر رجسٹرڈ ہیں۔ حکومت سندھ کا بھی غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے اہم اقدام۔ صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی سطح پر عمل درآمد کمیٹیاں قائم کر دیں۔ پولیس، فوج، خفیہ اداروں اور کمشنر افغان پناہ گزینوں کے نمائندے شامل۔ کمیٹیاں غیر رجسٹرڈ تارکین وطن افراد کا ڈیٹا جمع کریں گی۔ کمیٹیاں ملک سے نکالنے اور آمد روکنے کے لیے اقدامات کی ذمہ دار ہوں گی۔ بلوچستان میں 3,31,000 رجسٹرڈ افغان پناہ گزین مقیم۔ بلوچستان میں افغان پناہ گزینوں کے 10 کیمپ موجود۔ بلوچستان میں غیر قانونی مقیم افغانوں کے کوئی اعداد و شمار موجود نہیں۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 22,039 افغان مہاجرین مقیم۔ بندوبستی اضلاع میں 2,85,608 افغان پناہ گزین موجود۔ خیبر پختونخوا میں مقیم 6,48,968 افغان مہاجرین کے پاس POR موجود ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو نکالنے کا فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ماہر سلامتی امور سید محمد علی کی 92 نیوز سے گفتگو۔ کہا فیصلہ انسداد دہشت گردی اور معیشت کی بحالی کے کریک ڈاؤن سے بھی ضروری تھا۔ افغان ٹرانزٹ کو بھی ریگولیٹ کرنا اور افغانستان پر دباؤ قائم رکھنا ضروری ہے۔ بابر علاء الدین بولے یہ لوگ ملک میں ڈالر کی اسمگلنگ سمیت غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ یہ لوگ افغان ٹرانزٹ کا بھی غلط فیصلہ استعمال کرتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ نے کہا فیصلہ انسداد دہشت گردی کے لیے جاری آپریشن کا حصہ ہے۔ یہ اہم پیش رفت ہے، فیصلے پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ نگراں حکومت کا اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اہم اقدام۔ FBR نے افغان ٹرانزٹ ریٹ کے تحت درآمد 5 اشیاء پر 10% پروسیسنگ فیس عائد کر دی۔
पाकिस्तान कस्टम्स ने SRO जारी कर दिया। चॉकलेट, टॉफियों, जूतों, कंबल और होम टेक्सटाइल पर फीस आयद होगी। जूतों की 21 टैरिफ लाइंस पर प्रोसेसिंग फीस आयद, कंबल और होम टेक्सटाइल की 10 टैरिफ लाइंस पर भी प्रोसेसिंग फीस आयद कर दी गई। मलबूसात की 33 टैरिफ लाइंस पर प्रोसेसिंग फीस आयद। 2 अक्टूबर से पहले दाखिल शुदा GDs को प्रोसेसिंग फीस से इस्तिस्ना होगा। फर्द वाहिद मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है। फर्द वाहिद में चाहे मार्शल लॉ हो या कोई भी, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा कि जब मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। बस पार्लियामेंट पर हमलावर हैं, ये देखें कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। इस्लाह के लिए गलती तस्लीम करना जरूरी है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को दुरुस्त तो दूसरे दिन गलत भी कह सकती है। आप कहें सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया था, या फिर ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जंगल का बादशाह है, जो चाहे करे। इस तरह तो मुल्क आइन पर नहीं जजेस के फैसलों पर बनाने के कवानीन पर चलेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जमान वर्दक ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी दलाइल जमा कराए। आइंदा समाअत पर मजीद 2 दरखास्त गुजारों और सुप्रीम कोर्ट बार के दलाइल होंगे। आइंदा समाअत पर सियासी जमातों के वकला को भी सुना जाएगा। PTI वकील उज़ैर भंडारी ने इस्तदा की, प्रोसीजर एक्ट बरकरार रखा जाता है तो अदालती फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन के दिबाचे में लिखा है हाकिमियत अल्लाह ताला की है। अल्लाह का तफ़वीज़ करदा इख्तियार मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। पार्लियामान ने मुशावरत करने का कह दिया तो अदलिया पर कौन सा हमला कर दिया। अगर वो अपनी मर्जी चलाएं तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। उज़ैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल। समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। शाहिद खाकान की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद भी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में नून लीग के कायद से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ से कोई नाराज़ी नहीं, पाकिस्तान में नई सियासी जमात की ज़रूरत है और ये बनेगी। हर जमात 3 साल में इक़्तिदार में रह चुकी, मुल्क के मसाइल हल नहीं हुए। वो नवाज शरीफ के साथी हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में काम करना मुश्किल है। नवाज शरीफ के इस्तक़बाल और मौजूदा हालात में इंतखाबात के हक़ में नहीं हैं। नून लीग हुकूमत में आकर PTI समेत सबसे बात करेगी। पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए सियासी जमातों से मुकालमा जरूरी है। साबिक़ वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ी का तलागंग में खिताब। कहा कि इस अक्टूबर सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी का नहीं, तारीखी दिन होगा। मुस्लिम लीग नून किसी से इंतकाम नहीं लेगी। मुल्क से जुल्म करने वाले कब्रों में भी उतर जाएं, जुर्म मुआफ नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। कहा, इंतखाबी हल्का बंदियों का ऐलान हो चुका, कौम अपना फैसला जनवरी में सुनाएगी। PDM तहरीक इंसाफ का 4 साल का मलबा साफ नहीं कर सकी। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन का सियासी जमातों में मुकालमे पर जोर। कहते हैं कि डील बुरी बात नहीं, पाकिस्तान में मतलब गलत निकाल लिया गया। अगर मोदी से बात कर सकते हैं तो आपस में क्यों नहीं। नून लीग और PTI समेत तमाम जमातें एक हकीकत है, किसी जमात को इलेक्शन से अलहदा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में उसूली सियासत नहीं हो रही। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून ने NOC जारी कर दिया। वजारत कानून ने कहा, चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर कोई एतराज नहीं। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था। चेयरमैन PTI का 2 जमानतें खारिज होने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात समेत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार आज समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना केसेस में अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की। दूसरी जानब चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में उनकी अहलिया और बहनों की मुलाकात। बुशरा बीबी, डॉक्टर उज़मा और अलीमा खान ने मुलाकात की। चेयरमैन PTI से 1.25 घंटे की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई।
الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی توہین کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن چیئرمین پی ٹی آئی فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف کیسز کی سماعت 11 اکتوبر کو کرے گا۔ تینوں پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی شروع ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ ہفتے کے لیے مقدمات کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ پارٹی عہدے سے ہٹانے اور نشان واپس لینے کے مقدمات کی سماعت 10 اکتوبر کو ہوگی۔ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کے لیے نااہل کرنے کی درخواستیں بھی دائر۔ عام انتخابات میں سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا مشن۔ جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور جے یو آئی کا سیاسی اتحاد بنانے کا عزم۔ جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور جے یو آئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر متفق۔ ایم کیو ایم، جی ڈی اے، جے یو آئی رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 15 سال سندھ میں کوئی کام نہیں کیا۔ صفدر عباسی بولے کہ عوام کو جلد پیپلز پارٹی کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا رہنما تحریک انصاف علی امین گنڈاپور کے رہائشگاہ پر چھاپا۔ علی امین گنڈاپور کے رہائشگاہ سے پی ڈی ایم اے اور یو این ایچ سی آر کے ٹینٹ برآمد۔ ٹینٹ 1 سال قبل متاثرین سیلاب کے لیے بھجوائے گئے تھے۔ ٹینٹ علی امین کی رہائش سے متصل مکان سے برآمد کیے گئے۔ نیب ریفرنسز کی جانچ پڑتال، سیاسی رہنماؤں کو نوٹسز کا سلسلہ جاری۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ احتساب عدالت 1 نے نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں مراد علی شاہ کو طلب کر لیا۔ مراد علی شاہ 26 اکتوبر کو صبح 9 بجے ذاتی حیثیت میں طلب۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے مراد علی شاہ کو طلبی کا نوٹس بھیجا۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس۔ مہنگائی کی مانیٹرنگ اور قابو پانے کے لیے اقدامات کا فیصلہ۔ متعلقہ محکموں کے حکام پر مشتمل نگران کمیٹی بنائی جائے گی۔ کمیٹی خوراک اور دیگر اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول کی تجاویز دے گی۔ ٹیلی کام انفراسٹرکچر شیئرنگ فریم ورک تشکیل دینے کا بھی فیصلہ۔ ترقی اسٹیل کا نام بدل کر پاکستان نیشنل اسٹیل لمیٹڈ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فرٹیلائزر پلانٹس کو گیس کی سپلائی جاری رکھنے کا حکم۔ رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 26.5% رہے گی۔ آئندہ مالی سال مہنگائی بڑھنے کی شرح 17% پر آنے کی امید ہے۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ پاکستان توانائی کے نقصانات کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ورلڈ بینک نے غربت ختم کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ناکافی قرار دے دیا۔ پاکستان میں کپاس کی بمپر پیداوار ہوئی۔ نگراں وزیر صنعت و پیداوار گوہر اعجاز نے خوشخبری سنا دی۔ کہا کپاس کی پیداوار میں ایک سنگ میل حاصل کر لیا۔ رواں برس 30 ستمبر تک کپاس کی پیداوار میں 50 لاکھ گانٹھ تک اضافہ ہو چکا۔ سالانہ بنیادوں پر گانٹھوں میں حالیہ اضافہ 71% تک رہا۔ حالیہ اضافہ پورے سال کے 49 لاکھ کے اعداد و شمار سے بھی زیادہ ہے۔ کراچی میں پانی چوروں کے خلاف کارروائیوں کے بعد واٹر کارپوریشن کے ہائیڈرنٹس پر پانی کی مانگ میں اضافہ۔ ایم ڈی واٹر بورڈ نے شہریوں کو پانی کی سرکاری نرخ پر فراہمی کے لیے پانی کے کوٹے میں اضافہ کر دیا۔ ہائیڈرنٹس کو عام شہریوں کو پانی کی فراہمی کے لیے اب یومیہ 6 لاکھ گیلن پانی دیا جائے گا۔